ہاں بھائی کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ چلو صحیح ہے. میں نے سوچا تم سے ویڈیو کال پر بات کر لوں. اب ظاہر ہے ہمارے پاس اس وقت یو فون کا 4G ڈیٹا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو استعمال کریں، اس لیے میں نے سوچا تم سے آج میں ویڈیو کال پہ بات کروں اور ذرا دیکھ بھی لیں ایک دوسرے کو. اور کہتے ہیں نا جی آدھی ملاقات ہوتی ہے فون پہ، تو میں نے سوچا دیکھیں گے، ذرا دل کو تسلی ہوگی. تم سناؤ شام کا کیا پروگرام رکھا ہے؟ سیٹرڈے کو چلنا ہے یا کل چلنا ہے؟ او اچھا ہم آ چکے ہیں. ایکچولی میرے پاس ہے اس وقت یو فون کا 4G ڈیٹا، اور ظاہر ہے جب میرے پاس یو فون کا 4G ڈیٹا موجود ہے تو میں کیوں نہ کروں ویڈیو کال. اتنا سارا ڈیٹا کو میں کیوں یوز نہ کروں. جیسے کہ ان کا کہنا ہے جی اب سونی نہیں کرتی دریا پار ٹو میٹ ہر ماہی وال. سیدھے ملتی ہے جی، سیدھے ملاتی ہے ویڈیو کال پوچھنے کے لیے اس کا حال، کیونکہ سونی کے پاس ہے یو فون 4G اور یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے، تو آپ بھی اس زبردست آفر کو اویل کیجئے اور ویڈیو کال کیجئے، ویڈیو کال پر بات کیجئے تاکہ آپ کو لگے کہ اب آپ سے کوئی بھی دور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بی لائک سونی اینڈ مائی وال، گیٹ یو فون 4G ویکلی گرینڈ آفر اینڈ ڈو اٹ آل. یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے. اگین اینڈ اگین سونی ماہی وال کی جو ایک اسٹوری آپ اور ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں، ایک لو اسٹوری، ان کو مل گیا ہے اب ایک طرح کا ماڈرن ٹوسٹ. اس کلاسیکل سے ڈیجیٹل تک کا سفر کو جانیے ود یو فون 4G نیو ایڈ اے ڈیٹا اسٹوری. چلیے جی، نیو ہم نے آپ کو بتایا زبردست یہ بات. آپ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کر لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں حنا طاہر صاحبہ، السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے موجود ہیں مفتی رانا ساجد محمود امجدی، السلام علیکم. کوئی غلطی تو نہیں کی نام میں؟ نے پورا صحیح لیا. میں نے کہا غلطی نہ ہو، اس لیے پہلے میں نے آج حنا کو انٹروڈیوس کرا دیا کیونکہ ماشاءاللہ سے نام ہے. اچھا چاہیں ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اچھا مفتی صاحب، ہم نے پچھلے جو ہے لاسٹ فرائیڈے بھی ہم نے سوچا تھا اس ٹاپک کو رکھیں گے، لیکن وہ انفارچونیٹلی ہم کور نہیں کر پائے، اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں. اور وہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر انسان کو کہ زندگی اس میں ہے ضرور. یعنی میں بات کر رہی ہوں خوابوں کی. آپ سوتے ہیں تو آپ کو خواب دکھتے ہیں، اور خوابوں سے ریلیٹڈ لوگ کبھی کبھی الگ الگ کہانیاں خود سے بنا لیتے ہیں، کبھی لوگوں کے پاس پوچھنے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی وہم میں پڑ جاتے ہیں، اور کبھی خود ہی خود خوش ہوتے رہتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے، ہم تھوڑا سا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ کس کیفیت میں، کن اوقات میں آپ کو سچے خواب واقعی دکھائی بھی دیتے ہیں، یہ صرف دماغ کا خلل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ بندے ناچیز کو ایک مرتبہ پھر ایسے پیارے پروگرام میں مدعو کیا. اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. بہت اچھا ٹاپک آپ لے کر آئیں، اور بلا شبہ خواب ہماری زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور ان کا ہماری ظاہری زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ خواب 3 اقسام کے ہوتے ہیں. ایک قسم وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو بشارت دی جاتی ہے، اس کو آگاہی دی جاتی ہے اور اسے قبل از وقت چیزوں سے آگاہ کیا جاتا ہے اور مطلع کیا جاتا ہے. دوسری چیز فرمایا کہ دوسری قسم وہ ہے جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے. خواب میں شیاطین بندے کے خوابوں کے اندر آ کے کچھ معاملات یا کچھ دخل اندازی والے معاملات کیا کرتے ہیں. اور تیسری چیز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ اضغاث و احلام ہیں، یعنی ہم دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے، اور وہی چیز ہم رات کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں. تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت کا 46واں حصہ جی. اچھا. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان کو خوابوں کے ذریعے سے بھی بشارتیں دی گئیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو خواب نظر آتے یا دکھائے جاتے وہ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوتے. اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. سب سے بڑی مثال اس کی آپ یوں لے لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اور سورہ یوسف کا آغاز اور ابتدا ہی اسی بات سے ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. بھائی ان کے ساتھ جیلسی والے معاملات کرتے تھے، گویا کہ ایک طرح کے دشمنی رکھتے تھے. فرمایا کہ ان سے بیان مت کرنا،
اللہ رب العزت چاہے گا تو تمہارے اس خواب کو سچا ثابت کر دکھائے گا۔ اور پھر ہم سورہ یوسف کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مصر کے بازاروں کے اندر بیچا گیا، اور پھر عزیز مصر کے دربار تک پہنچے، پھر زلیخا والے معاملات ہوئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ جو ہے وہ جیل میں تشریف لے کر گئے، اور جیل کے اندر بھی 2 قیدی آئے، انہوں نے اپنے خواب بیان کیے، اور اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا۔ اور ان 2 بندوں کے جو قیدیوں کے جو خواب تھے وہ بھی میں اس پروگرام کی وساطت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ ایک تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے اندر، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو تھوڑی دیر بعد کنٹینیو کرتے ہیں، وقت ہو گیا کوئک بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں۔ بریک سے پہلے مفتی صاحب جہاں سے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے ہم جوڑتے ہیں۔ جی بالکل، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق، اور خواب جو ہے وہ برحق ہوتے ہیں اور ان کا انسانی صحت پر، انسانی جسم پر، انسانی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس کی میں مثال عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بچپن میں خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستاروں کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کے والد محترم نے آپ کو منع فرمایا اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھے، تو اپنے قریبی لوگوں کو جو آپ سے حسن ظن رکھتا ہو، جو آپ کا خیر خواہ ہو، صرف اس سے ذکر کرنا چاہیے، اپنے دشمن کے سامنے اچھا خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اسے اپنی ذات تک محدود رکھے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت اس برے خواب کے شر سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات میں عرض کر رہا تھا، جب آگے چل کے جب وہ مصر میں جیل میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو جیل میں 2 قیدی آپ کے ساتھ جیل جاتے ہیں، تو وہ ان کو جب پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، تو وہ آ گئے، آن کر کے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، ہمیں بتائیے ہمارے خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تمہارا جو روزانہ کا کھانا تمہیں ملتا ہے جیل کے اندر، ابھی وہ کھانا تمہارے پاس پہنچے گا نہیں، اس سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بیان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں علم عطا فرمایا تھا، ایک قیدی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور کوے آتے ہیں، ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں انگوروں سے رس نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، اور وہ میں بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کہ اے وہ شخص جس نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اور کوے کو نوچتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ جس جرم میں تم اس جیل کے اندر آئے ہو، ان قریب اسی جرم کے اندر تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں پھانسی ہوگی۔ اور دوسرے کو فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے، ان قریب تم یہاں سے بری ہو جاؤ گے، تم آزاد ہو جاؤ گے اور اپنے سابقہ منصب پر فائز ہو جاؤ گے، جو بادشاہ کے قربت والا اور جو بادشاہ کو شراب پیش کرنے والا منصب تھا۔ جو ہی آپ نے یہ خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی، یہ قابل غور بات ہے، غور طلب بات، جو ہی انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی، آپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواب کی تعبیر بیان کرتے ہی انہوں نے یہ کہا، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، ہم تو ویسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وقت گزاری کے لیے کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اگرچہ تم نے خواب نہیں دیکھا، لیکن اب جو میں نے تعبیر بیان کر دی وہ ایسے ہی ہو کر رہے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کا خواب بھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اگر ہم نے بتایا تو وہ خواب ویسا ہی ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب بے انتہا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے گزارش کریں گے نا طاہر صاحبہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ چونکہ جمعے کا مبارک دن ہے تو آپ کو میری جانب سے جمعہ مبارک ہو۔ درود شریف سے آغاز کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا محمد نور مجسم کرے گا بڑائی اس گرد سم
یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور مفتی صاحب خواب کے حوالے سے یہ سوال ہمارے پچھلے ہفتے سے چلے آ رہے ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ اب ان کو باری باری میں پوچھتی جاؤں. اچھا, ایک تو ابھی آپ نے کہا کہ خواب شروع میں بتایا تھا بشارت بھی ہوتی ہے. جی میں نے شاید پہلے بھی آپ سے اس کا ذکر کیا تھا. اب ہم چاہ رہے ہیں آن ایئر جو جن کا سوال ہے ان تک پہنچ جائے کہ آپ جن لوگوں کو بہت کم جانتے ہیں, بہت تھوڑا بہت ہی جانتے ہیں, کیا ان کے حوالے سے, ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے آپ کو بالکل خواب میں سچ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا آدھا ہو گیا ہے اور ویسا ہوتا چلا گیا, ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر دیکھ سکتے ہیں ہاں میں, اگر آپ جواب دیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسی کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کنیکٹیوٹی تمہاری نہ ہو, رہی نہ ہو یا ہونے نہ والی ہو, ایسا بھی کچھ بنا لیتے ہیں, کوئی وہم میں پڑ جاتا ہے انسان. یا پھر کیا ہو سکتا ہے, اس کی وجہ آپ بتائیں گے, اور یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے, اور اس بندے کی اوتھینٹسٹی بھی, کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب کیوں دیکھے گا, وہ ایک عام سا انسان ہے. دیکھیں, میں آپ کا سوال جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے متعلق کوئی دوسرا بندہ خواب دیکھے تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا وہ خواب آپ کے متعلق صحیح ہو سکتا ہے یا کوئی دوسرا بندہ آپ کے متعلق دیکھ سکتا ہے خواب؟ تو دیکھیں, خواب جو بھی شخص دیکھتا ہے نا, تو اس خواب کو دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے. آیا وہ بندہ واقعی سچا ہے یا جھوٹا ہے, اس کے انداز سے, اس کے معاملات سے اور آپ کے اس کے ریلیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا وہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. بہت سے لوگ جھوٹ بھی گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے, اور جس کی ممانعت ہے سختی کے ساتھ کہ کسی کے متعلق جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن آپ جو کہنا چاہ رہی واقعتاً کسی نے خواب سچ ہے, ہاں بالکل, اگر یہ میں آپ کو اگر کسی کے متعلق دیکھا ہے تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کوئی شخص کسی دوسرے کے متعلق دیکھ سکتا ہے خواب. اور خواب دیکھ کر ضروری نہیں کہ مجھے میرے متعلق ہی خواب میں کوئی بشارت آئے, کوئی دوسرا بندہ بھی میرے متعلق دیکھ سکتا ہے. یہ خواب ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے یہ سارے معاملات. اور میرے متعلق خدا نخواستہ غلط خواب کوئی دوسرا بندہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی اللہ نہ کرے نقصان پہنچنے والا ہے, کسی دوسرے بندے نے میرے متعلق دیکھ لیا, ایگزیکٹلی مجھے ہی دیکھا, میرے متعلق دیکھا, تو اب اس نے مجھے بتا دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی برا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لہٰذا آپ اپنے معاملات تھوڑے درست کر لیں, صدقہ خیرات کریں یا توبہ استغفار کریں. اور یہ ہوتا ہے, بسا اوقات ہمیں خواب آنا چاہیے لیکن وہ نہیں آ رہا ہوتا, وہ ہمارے معمولات کی وجہ سے, ہمارے بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے, یا ہمارے بہت زیادہ مطلب دوسرے معاملات میں الجھنے کی وجہ سے وہ خواب ہمیں نہیں آتے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب گہری نیند سوتے ہیں جب بھی خواب نظر آتا ہے ان کو, لیکن اکثر لوگ جن کو بہت کچی نیند ہوتی ہے ان کو اکثر صحیح طور پہ خواب نظر نہیں آتے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے متعلق کچھ ہونے والا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کو اس کی طرف سے جو ہے وہ گویا کہ بتا دیا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, وہ شخص بتا دے اس کو, تو یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. صحیح ہے. یہ ایک تو یہ آپ نے کہا تھا نا, ایک عام انسان جو, ہم تو بشارت سے ایک امیج ہے ہمارا کہ کوئی بہت اللہ کا برگزیدہ بندہ, کوئی عبادت گزار, کوئی اچھے انسان کو ہی سچے خواب آئیں گے. جو ایک نارمل انسان ہو, جس کی یہ بھی نہیں کہوں گی میں کوئی گناہ گار انسان نے دیکھ لیا, لیکن ایک عام سی روٹین ہے, کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب یا برگزیدہ بندوں میں نہیں آ گیا, کیا اس کو سچے خواب نظر آ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, سچے خواب ہر انسان کو آ سکتے ہیں, اور خواب جو ہے نا, جو برگزیدہ بندے ہیں, نیک بندے ہیں, اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں, ان کو جو خواب آتے ہیں ان کی سچائی میں 100% بھی معاملات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو گناہ گار بندے ہیں ان کے 50% بھی ہو سکتے ہیں, 70% بھی, 80% بھی. اور اس پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ خواب جس کو نظر آتا ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہو اس کو خواب نظر آئے تو وہ خواب سچا نہیں ہو سکتا, وہ خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں وہ جو بادشاہ مصر تھا, اس نے جو خواب دیکھا تھا, ادغاث و احلام, اس نے ایسا خواب دیکھا کہ 7 بالیاں, 7 موٹی تازی گائے دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں, 7 بالیاں خشک ہیں اور 7 بالیاں جو ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہیں. وہ بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا نا, اور اس کی تعبیر پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بیان فرمائی وہ بالکل ایز اٹ از, حرف بحرف بالکل سچ ثابت ہوئی. اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت کے نیک بندے خاص الخاص ہوتے ہیں, مثال اس کی میں یوں دوں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ دیکھ لے کہ ہم خواب میں کسی کو ذبح کر رہے ہیں,
تو ہم تو ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے. لیکن یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا خواب کے اندر کہ وہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہوئی، سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے. انہوں نے اپنے لخت جگر کو لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے چل نکلے. اور جب ان کے حلقوں میں نازک پر چھری رکھی، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو فوراً مہنڈا دے کر بھیجا، اور رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا ثابت کر دیا، سچ ثابت کر دکھایا. تو یہ خواب کے اندر جو بشارتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت بندے سے کچھ طلب کر رہا ہوتا ہے، کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ کچھ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ خواب میں آ کے دوسرے لوگوں تک کچھ باتیں پہنچاتے ہیں. کسی کے ساتھ اگر حال اچھا نہ ہو، اس کو اگر اصال ثواب کی ضرورت ہے یا دیگر معاملات، تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا کسی کو خواب میں آ کے اپنے حال بتاتے ہیں کہ بھئی میرا حال اچھا نہیں ہے، میرے لیے کچھ کرو. تو ان کے لیے قرآن خوانی، اصال ثواب، ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، صدقہ جاریہ جسے کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ خواب میں آ کر اپنے متعلق بتاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم بہت خوشحال ہیں، بہت خوشحال. اس کی بھی میں مثال یوں دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جب ہوئی تو آپ کے جو چچا ابو لہب، جس کی مذمت میں سورہ لہب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا وہ، لیکن مرنے کے بعد جب وہ خواب دیکھتا ہے، کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے، اس نے کہا میں بہت برے حال میں ہوں، بہت برا حال ہے میرا، بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن پیر کا دن جب آتا ہے تو میری اس شہادت کی انگلی سے ایک میٹھا میٹھا رس نکلتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا. اس کو جب میں منہ میں لیتا ہوں تو میرے پورے جسم کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جس دن یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوا، میرا بھتیجا پیدا ہوا، تو میں نے خوشی میں اپنی اس انگلی سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا. تو بھتیجے کی خوشی میں آزادی کا جو اشارہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں مجھے یہ گویا کہ صلہ عطا فرمایا. ہر پیر کو مجھے جو ہے گویا کہ اس سے عذاب میں تخفیف اور کمی ملتی ہے. تو جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ہر سال کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرے، وہ تو پھر بدرجہ اولا ثواب پائے گا. تو یہ خواب کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سے باتیں تو ہم لوگوں سے سنتے ہیں نا. میں اگر اپنی ذات کے متعلق عرض کروں، الحمدللہ جب سے درس و تدریس، تعلم اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، بے شمار ایسے مواقع آئے کہ میں نے بھی کچھ خواب دیکھے الحمدللہ، اور ان خواب کو دیکھ کر اس پہ غور و فکر کیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے. کسی سے ذکر نہیں کیا، خود میں نے اس کی تعبیر دیکھی، جو علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور ایسا دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہر بار وہ چیزیں ثابت کر دکھائیں. مثال اس کی میں یوں دوں کہ ایک وہ وقت تھا، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، 18 سال پیچھے، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہوائی جہاز میں سفر کرنے کا تصور ہی نہیں تھا میرے لیے، اپنی بات کروں. لیکن اس وقت میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھیں، آسمان میں اڑنا، آسمان میں سفر کرنا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو اس چیز کو جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ہوائی سفر بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ 10 سال 15 سال کے بعد، اچھا اس وقت سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، سوچا کہ ایسے وسائل ہی نہیں. لیکن 10 سال 12 سال گزرے، اللہ رب العزت نے اتنے سفر عطا فرمائے، اتنے سفر عطا فرمائے. اس وقت سوچا تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ رب العزت نے خواب سچا ثابت کر دکھایا. اسی طریقے سے آپ نے جو سوال کیا کہ کوئی دوسرا کسی کے لیے کوئی خواب دیکھ سکتا ہے، ایک دوست ہیں ہمارے بہت اچھے، بہت ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں. انہوں نے ایک دن مجھے کہا فون کر کے، کافی عرصے تک میرا ان سے رابطہ نہیں تھا، فون کیا تو انہوں نے مجھے فون کے ذریعے سے مطلع کیا، سلام دعا کے بعد میں نے آپ کے متعلق ایک خواب دیکھا ہے. تو میں نے پوچھا اچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ بہت اچھا خواب ہے. تو میں نے چاہا آپ کو بتا دوں. تو میں نے کہا چلیں جی بسم اللہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو خواب میں کوئی ایک بہت ہی اچھا سا انار، جو سرخ انار ہے، میٹھے میٹھے دانے اس کے، وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ آپ کی جھولی کے اندر آ کے رکھا گیا ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کافی پہلے کی بات ہے، میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ رب العزت مبارک کرے اس خواب کو. اچھا خواب ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ذکر نہیں کیا جا سکتا. کچھ عرصہ گزرا، شادی کے 5 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا اولاد کا. 5 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، لیکن اس کی تعبیر میں دیکھ چکا تھا. ایک پیاری پیاری بیٹی اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا. لیکن پہلا بیٹا ہوا، دوسرا بیٹا ہوا، تیسرا بھی بیٹا ہوا. میں نے کہا یہ خواب کی تعبیر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا، چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک بہت ہی پیاری سی صاحبزادی مجھے عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اور یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا یقین کامل ہے کہ اس خواب کی تعبیر جو دوست نے دیکھا تھا
وہ یہاں آپ پر کے اللہ حق رب میں العزت پوری فرمائی ہے میری. صحیح. اچھا، اور اس طرح سے اگر کوئی جیسے ہم شروعات ہم نے کی تھی، کوئی پریشانی میں کسی کو دیکھے تو کیا اس انسان کی مدد کے لیے کسی اور انسان کو خواب دکھ سکتا ہے؟ جی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ اس کو نہیں دکھ رہا لیکن اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا ہو تو کسی اور کو خواب دکھ ایسا ہے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اثرات والے معاملات ہوتے ہیں، جنات والے یا گھر میں جادو ٹونے والے معاملات، تو وہ چیزیں کسی دوسرے کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، یا جو ایسا نیک بندہ ہو اس کو خواب میں ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اس چیز سے متعلق آگاہ کرو، ان کو بتاؤ کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس کا توڑ کریں، یا آپ اپنے گھر کے اندر صوم و صلات کی پابندی کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، تو یہ آپ کے معاملات. اور احتیاط کے لیے بتا بھی سکتے ہیں، بتانے والے کو کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف اسی انسان کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ کر لے. بس یہ کہ برا خواب اگر دیکھے تو وہ کسی اور سے ذکر نہ کرے اپنے متعلق ہو تو. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم بالکل بس ریپ اپ کی طرف جا رہے ہیں، میں چاہ رہی ہوں کوئی ایک جملے میں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے شاید مشکل ہو بتانا، ہم پھر کبھی انشاءاللہ کر لیں گے اس پروگرام میں کور. یہ جو لوگوں کو ارواح نظر آتے ہیں، مردے جو اور اچھی حالت میں نظر آتے ہیں اور اکثر نظر آتے رہتے ہوں، کوئی نہ کوئی فیملی کا ایسا رشتہ دار جس کو گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، یہ اس کس بات کی نشانی؟ اور ایک ہی شخصیت کو بار بار کبھی کوئی رشتہ دار نظر آ جائے، وہی سارے رشتہ دار جو کہ جا چکے ہیں، یہ کس بات کی نشانی؟ دیکھیں صرف نظر آنا اس سے متعلق نہیں بتایا جا سکتا، وہ آئے ہیں اچھی تو حالت میں کس نظر حالت میں آنا، آئے ہیں، اچھی انہوں نے حالت کوئی میں آنا. بات کی. دیکھیں اچھی حالت میں نظر آیا ہے تو خواب اچھا ہے، صرف اتنا ہے. اگر مردے نے، اگر اس دنیا سے جانے والے نے اسے کوئی چیز دی ہے تو اس کی خواب تعبیر الگ ہے. اس نے اگر بات کی ہے تو اس کی تعبیر الگ، مطلب ہر چیز کے اس سے تعبیر بالکل چینج ہو جاتی ہے. چلیں ہم سب سے لیسٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بات چیت کرتے ہوئے، جی اگر بات چیت اور اپنے گھر میں کھانا وانا کھاتے ہوئے دیکھا ہو تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اس دنیا سے جانے والا اچھی حالت میں ہے اور وہ اپنے پیچھے والوں سے خوش ہے، جو اس کے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان سے خوش ہے. اور اگر ناراضگی کا اظہار کیا تو اس کی تعبیر اس کی الٹ ہے. جی بالکل بالکل تو صحیح سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑا لمبا ویسے تو یہ موضوع ہے، ٹاپک بہت گہرا ہے، بہت گہرا ٹاپک ہے. بہت لوگوں کے سوالات ہیں اور ایک پروگرام میں تو کور نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی جتنا ہم نے کوشش کی اور مفتی صاحب نے بتایا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، یہاں آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ہم آپ سے گزارش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہاں پر ٹاٹا کر دوں لوگوں کو. آئی ہوپ کہ آج کا شو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ نے پسند کیا ہوگا، کچھ اگر سیکھ لیا ہے تو اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. کل بھی یعنی منڈے کو زندگی حالات نے دیا ساتھ، تو اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا اینڈ بائے بائے. اور جاتے جاتے ہنا طاہر آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یا نبی ہم گناہ گاروں کو درد فرقہ سے اب جلا دینا. یا نبی ہم گناہ گاروں کو درد فرقہ سے اب جلا دینا. امتی ہے تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا.